پاکستان نے اپنے نئے سرکاری نقشے کی نقاب کشائی کر دی ہے۔ اگرچہ یہ اہم ترین کام کافی عرصے سے پہلے انجام پا جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ابھی بھی اس نقشے کے اجراء سے جو سیاسی اور سفارتی ہلچل پیدا ہوئی ہے اس سے اس نقشے کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اصل نقشے سے شناسائی ہی نہ تھی۔ سرکاری اور نجی سطح پر ہر دستاویزات پر غلط نقشہ ہی شائع ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سیاہ چین کے معاملے میں بھی انڈیا نے ہماری اس کوتاہی کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ پاکستان کے اندر سے بھی اس نقشے پر تنقید کی جا رہی ہے جو کہ حیرت انگیز محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ چند صحافیوں نے اس نقشے کو مذاق بھی بنایا، لیکن یہ ان کی کم علمی اور کوتا بینی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نقشے میں کئی اہم اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن جو جوناگڑھ کی ریاست کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم کہانی ہے، جس کے پس منظر میں ایک بہت لمبی اور چونکا دینے والی حقیقت چھپی بیٹھی ہے، جس کے بارے میں نہ تو آج تک کوئی چینل بولا ہے اور نہ ہی اسکول اور کالجز کے سلیبس میں اس کو کچھ جگہ دی جاتی ہے۔ ریاست جوناگڑھ کا فاصلہ پاکستان کے ساحلوں سے تقریباً 1690 کلومیٹر ہے، لیکن یہ علاقہ دوارکا اور سرکریک کے اگلی سائڈ پر ہے۔ یہ علاقہ متنازع ہے جس پر بھارتی تسلط زبردستی قائم کیا گیا تھا۔ ریاست کے نواب محمد محبت خان جی سوئم نے اس ریاست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش کی تھی اور اعلان کیا تھا، لیکن اس اعلان کو نہیں مانا گیا۔ ریاست جوناگڑھ بھارتی ریاست گجرات کا ساحلی شہر ہے۔ سلطان آف گجرات محمود شاہ اول نے اس علاقے کو 1459 میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد اس علاقے میں اس خاندان ہی کی حکومت رہی ہے۔ پرتگالیوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یہاں پر شکست کھا گئے تھے۔ مغلوں نے جب تمام علاقہ فتح کیا تو اس خاندان کو ہی اس علاقے کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1818 میں جب انگریزوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے بھی اس کی آزاد حیثیت برقرار رکھی۔ انگریزوں نے تمام ریاستوں کو آزاد رکھا تھا اور ان کی حیثیت کو برقرار رکھا تھا، لیکن وہاں کا وزیر اعظم یا دیوان تمام حکومتی معاملات کو چلاتا تھا اور وہ انگریز کا خاص آدمی ہوتا تھا۔ 1947 میں جب تمام ریاستوں کو یہ آپشن دی گئی کہ وہ دونوں ممالک میں سے کسی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں اور خود مختار بھی رہ سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ جوناگڑھ کے سامنے آیا۔ جوناگڑھ کی آبادی میں 96% ہندوؤں کی تعداد ہے۔ ریاست کے نواب مسلمان تھے۔ ریاست کے نواب محمد محبت خان جی نے ریاست کا پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا، جس کے خلاف بغاوت شروع کر دی گئی اور ایک عارضی حکومت سامل داس گاندھی نے متوازی طور پر قائم کر لی۔ ریاستی افواج کا مقامی سطح پر بغاوت کی وجہ سے جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انڈیا کے ساتھ شدید دباؤ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ انڈیا نے اپنی افواج جوناگڑھ کی سرحد پر پہنچا دی۔ جوناگڑھ کسی بھی صورت میں پاکستان میں نہ جائے، یہ انڈیا کی بھرپور کوشش تھی، کیونکہ اس کی آبادی ہندوؤں پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ پاکستانی علاقے سے دور ہے، حالانکہ سر کریک سمیت دیگر علاقے اس کو پاکستان سے بہرحال ملاتے ہیں۔ سر کریک کا علاقہ ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان باعث تنازع ہے اور اس پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ 96 کلومیٹر لمبا دریائی راستہ ہے جو کہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے ساتھ ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ علاقہ دریائے سندھ کے پانیوں کو سمندر میں لے جاتا ہے اور یہ علاقہ دریائے سندھ کو بھارتی گجرات سے علیحدہ بھی کرتا ہے۔ رن آف کچھ پر جو 65 میں لڑائی ہوئی تھی وہ بھی اسی علاقے کا حصہ ہے۔ کئی مرتبہ ان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکا۔ 10 اگست 1999 کو بھارتی MiG 21 طیارے نے پاکستانی اٹلانٹک طیارے کو اس علاقے میں مار گرایا تھا، جس میں تقریباً 16 نیوی کے افسران شہید ہو گئے تھے۔ اس طیارے پہ شک تھا کہ یہ طیارہ بھارتی علاقے میں ریکی کر رہا ہے۔ یہ واقعہ کارگل جنگ کے تقریباً 1 ماہ بعد پیش آیا تھا۔ پاکستان نے اس علاقے میں اپنی پوری بریگیڈ تعینات کر دی تھی اور حالات کافی سخت ہو گئے تھے۔ ایک حملہ آور MiG 21 پر میزائل بھی فائر کیا گیا تھا جو بال بچ گیا تھا۔ ممبئی دہشت گرد حملوں میں بھی سر کریک سے منسلک کیا جانا انڈیا کی مجبوری تھی۔ سر کریک سے یہ دہشت گرد انڈیا گئے اور پاکستان نے ان کو بھجوایا، یہ انڈین موقف تھا۔ حالانکہ یہ تمام کشتیاں ہمیشہ ہی وہاں پر کھڑی رہتی ہیں اور ان علاقوں میں مچھیرے عام پھرتے رہتے ہیں۔ جوناگڑھ پر قبضے کے لیے انڈین فوج نے جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ریاست کو تیل، کوئلے اور خوراک کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ بھارتی فوج نے جوناگڑھ کے مختلف مقامات پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، مختلف گاؤں پر قبضہ کر لیا اور نواب محبت خان کو خوب دباؤ کیا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں اور ان کو آفر بھی کی کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے رہیں، انڈیا ان کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ اپنے فیصلے سے نہ ہلے۔ پاکستان نے جوناگڑھ پر بھارتی قبضے کی کوشش کو مسترد کر دیا اور صواب رائے کے لیے شرط رکھی کہ بھارتی فوج واپس چلے جائے اور ماحول کو ٹھیک کیا جائے اور آزادانہ صواب رائے کرایا جائے۔
لیکن بھارتی فوج آگے بڑھتی گئی اور اکتوبر 1947 میں نواب محمد خان جی کو پاکستان بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس ساری صورتحال میں جناب شاہ نواز بھٹو کا کردار بہت ہی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب شاہ نواز بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے والد ہیں۔ جناب شاہ نواز بھٹو سیاست جوناگڑھ کے دیوان مئی 1947 میں مقرر ہوئے تھے۔ جناب شاہ نواز بھٹو سندھ کے بہت بڑے اور طاقتور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت بھٹو خاندان کی اراضی تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ اراضی پر مشتمل تھی، جو لاڑکانہ، جیکب آباد اور سکھر پر محیط تھی۔ اس خاندان کے انگریزوں کے ساتھ بہت ہی قریبی مراسم تھے۔ جناب شاہ نواز بھٹو کو 1936 میں انگریزوں سے وفاداری کا میڈل بھی دیا گیا تھا۔ یہ میڈل ملکہ کی طرف سے امپیریل حکومت کے ساتھ وفاداری کے اعتراف میں دیا جاتا تھا، اور کئی ہندوستانیوں کو یہ ایوارڈ میڈل مل چکے ہیں۔ جناب بھٹو نے سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سیاسی معاملات میں تلخی کے باعث وہ ممبئی واپس چلے گئے تھے۔ جناب شاہ نواز بھٹو بمبئی سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بنا دیے گئے۔ 1947 کے اوائل میں جناب شاہ نواز بھٹو کو جوناگڑھ کی کابینہ میں وزیر بنا دیا گیا۔ یہ تعیناتی انگریز نے کی تھی۔ برٹش انڈیا کی طرف سے یہ تعیناتی ہوئی، اور مئی 1947 میں جوناگڑھ کے دیوان عبدالقدیر محمد حسین کے اچانک بیمار ہونے کے بعد ان کو بنا دیا گیا دیوان بننے کے بعد انہوں نے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی اور حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ جناب شاہ نواز بھٹو نے نواب محبت خان جی سوئم کی پاکستان آنے کے بعد حالات خراب ہوتے دیکھے تو وہ اپنے برطانوی راج کے عہدے پر کیونکہ قائم تھے اور ان کے وفادار تھے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر حکومت کو یہ مطلع کیا کہ بھئی یہ معاملات تو خراب ہو چکے ہیں، اب آپ کچھ کریں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک تحریری درخواست بھی دی کہ حکومت ہند آ کر جوناگڑھ کا کنٹرول سنبھال لے اور یہاں پر فسادات اور دیگر مسائل نہ ہونے دے۔ جناب شاہ نواز بھٹو اس کے بعد پاکستان آ گئے، کیونکہ ان کی وسیع جائیداد اور سندھ میں موجود تھی اور ان کو کوئی پرابلم نہ تھی، اس لیے ان کو آسانی سے سندھ میں آ کر وہ سب کچھ مل گیا جو ان کو چاہیے تھا۔ پاکستان حکومت نے یہ اقدام بہت بری طرح متاثر کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضہ ہو جائے، اور اس کی سخت مذمت کی۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ریاست کے دیوان تاج برطانیہ کی وفاداری کی وجہ سے یہ اقدام کر کے آئے ہیں، اور ان کو یہ قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ بھارت کو دعوت دیں کہ وہ جوناگڑھ پر آ کر کنٹرول کر لے، کیونکہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ لیکن بھارت نے یہ سب منمانی کی اور اس علاقے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پاکستان کے پچھلے 20 سال میں آنے والی حکومتوں نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ بہت برے حالات پر پاکستان کو لے آئی، اس لیے پاکستان ان معاملات کی طرف سے بہت سائڈ پہ رہا۔ لیکن پاکستانی دعویٰ بہرحال اس میں برقرار تھا اور طے شدہ آزادی کے ایجنڈے کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ پاکستان آج بھی جوناگڑھ اور اس کے ملکہ علاقے اور سرکریک پر اپنا حق جتاتا ہے اور اسے تسلیم نہیں کرتا کہ وہ انڈیا کی طرف جائیں۔ جبکہ دوسری طرف کشمیر میں، جہاں کشمیر کا مہاراجہ سکھ تھا اور اس کے تمام ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ تھیں، اور کشمیر کے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی اسی نے کیا تھا، انڈیا یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہاں پر ساری آبادی مسلمانوں کی تھی، اور یہی بات کشمیریوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پچھلے 74 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی غیر منصفانہ ہے۔ ایک طرف بھارت جوناگڑھ میں جواز پیدا کر رہا تھا کہ جوناگڑھ میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور اسے ہندوستان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا ریاست کا نواب مسلمان ہے۔ دوسری طرف وہ اسی کی نفی کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ نواب نے کیا تھا اور وہاں کے راجے مہاراجے نے کیا تھا۔ اگر یہی فارمولہ اپنایا جائے تو کشمیر مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کشمیری مسلمان پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق چاہتے تھے۔ جوناگڑھ میں جیلی الیکشن اور جیلی ساری کارروائی کر کے بھارتی نگرانی میں ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں کر لیا گیا، لیکن کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو علاقے بھی متنازع ہیں ان پر مذاکرات ہوتے آئے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں کشمیر پر بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور لیکن ان پہ 2-3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ سر کریک پر بھی لڑائی ہو چکی ہے اور دیگر علاقوں پر بھی اس پر دباؤ رہا ہے۔ مودی سرکار نے آتے ہی نئی بربادی کو دعوت دے دی، تنازعات کو حل کرنے کی بجائے انہیں مزید بڑھانے کی کوشش کرنی شروع کر دی، اور معاملات بالکل خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اگر جوناگڑھ کو ان کا حق نہیں دیا گیا تو پھر کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اگر ہندوؤں کو ہی ان کا حق ملنا ہے اور مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنا، تو یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے،
اور یہ بہت بڑی خرابی ہے جو انڈیا کر رہا ہے. انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کیا، بھوٹان کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، پاکستان اور چین کے ساتھ. چین نے تو اسے خوب اچھی طرح مزہ چکھایا. اب باری آتی ہے کشمیر کی. کشمیر کو قید میں ڈال کر رکھا گیا ہے، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن سوال صرف یہی ہے کہ اس عاطف شاہ کو کب تک دبا کر رکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر جوناگڑھ پر قبضے کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو یہی قانون و قاعدہ کشمیر پر لاگو کیوں نہیں کیا جا رہا؟